ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ابھی اشک عزا کی دولت موجود ہے. ایک دعا کریں کہ ایک ظاہرہ وصفیہ نفی صاحبہ جو ICU میں ایڈمٹ ہیں، ہمارے تنو بھائی نے اطلاع دی. اللہ مولا حسین کے صدقے میں ان کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے. وہ جناب ناصر صاحب کی ہمشیرہ بھی بہت علیل ہیں، بی بی صغریٰ کے صدقے میں، اور تمام جو مومنین بیمار ہیں وہ سب اہل بیت اطہار کے صدقے میں شفاء کاملہ جلد از جلد پائیں. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سما کر نوادہ کنا کہ وہ تمام مومنین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ تمام مومنات جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات جناب انیس صاحب گزارش ہے ادھر آگے تشریف لے آئیں، دکھائیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی، کوئی موقع و محل باقی نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ ابھی آپ ڈاکٹر ارشاد معصومی صاحب سے ایک تو مرثیہ، وہ بھی خدائے سخن جناب انیس صاحب کا مرثیہ سماعت فرما رہے تھے. اس مرثیے کے بعد یہ تقریر آفتاب کے بعد چراغ بھی نہیں کہی جا سکتی ہے. یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہرحال تعمیل حکم اور اتمام حجت کے طور پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مختصر سے فقرے کو تلاوت کیا. اس میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ تم لوگوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل قدر و قابل عزت ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی جانب سے بندوں کو جو عزت ملتی ہے وہ زمین و جائیداد کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، وہ تخت و تاج کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، وہ باغ و باغات کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، حکومت و سلطنت ہے کہ نہیں، مال و منان ہے کہ نہیں، دینار و درہم ہے کہ نہیں. اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں. اگر تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے. عزیزوں، سب سے زیادہ ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بعد جس شے کی جانب متوجہ کیا گیا وہ یہی تقویٰ ہے. اس تقوی کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے آیا، جس کی سطر سطر ہدایت ہے، جس کی آیت آیت ہدایت ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط بھی یہی تقویٰ قرار پایا کہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اعلان ہوا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن ہدایت ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس تقویٰ موجود ہے. اس کا مطلب قرآن نازل ہوا ہے ہدایت دینے کے لیے،
لیکن ہدایت لینے والوں میں بھی صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ تقوی ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ تقوی کے بغیر قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے، متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو ہمارے یہاں تقوی کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک تقوی نہیں ہوگا عزیزوں تب تک قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس کی ایک دلیل عزیزان گرامی یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جو توسل کا انکار کرتا ہے، جو وسیلے کا منکر ہے۔ اگر آپ ان افراد سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ جو پیغمبر کا وسیلہ نہیں مانتے، آپ جو پیغمبر اسلام سے توسل کے قائل نہیں ہیں، آپ جو اہل بیت اطہار کو وسیلہ نہیں بناتے، تو آپ کے اس نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ بہت توجہ سنیے گا۔ وہ جو انکار وسیلہ کرتے ہیں، جب آپ ان سے گفتگو کریں کہ آپ کے اس انکار کا سبب کیا ہے، تو وہ جواب میں آپ کو کوئی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین والی آیت سنائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جیسے ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، ہم آیت مودت سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیت تطہیر سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت ہی سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے نظریوں کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے افعال کے لیے، اپنے اعمال کے لیے آیتوں کو پیش کرتے ہیں، ویسے ہی جب آپ ان سے پوچھیں کہ پیغمبر کا وسیلہ کیوں اختیار نہیں کرنا چاہیے، یا نبی اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، یا علی مدد کیوں نہیں کہنا چاہیے، پنجتن کو وسیلہ کیوں نہیں بنانا چاہیے، تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، وہ بھی سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے ساتھ صاف سورہ الحمد میں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب صاف قرآن کی آیت کے ذریعے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو جب ہم آیت کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا ہے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا ہے، تو ہم نبی کو کیوں پکاریں، ہم مولا علی کو کیوں پکاریں؟ عزیزو، یہ استدلال اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو عقیدہ اختیار کیا گیا یہ تلاوت کی کمی سے نہیں ہے، یہ تقوی کی کمی سے ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تلاوت کی کمی نہیں ہے، یہ تقوی کی کمی ہے کہ صاحب آیت کہہ رہی ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کہ اللہ ہی سے کی عبادت کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو بے شک عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مدد سے پہلے عبادت کا ذکر ہے، ایاکا نستعین سے پہلے ایاکا نعبدو کا ذکر ہے۔ عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مدد سے پہلے جب عبادت کا ذکر ہے تو پہلی منزل میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، مگر اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا ہے، جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا ہے۔ بھائی عبادت کے لیے معیار کیا ہوگا؟ نماز کے لیے معیار کیا ہوگا؟ روزے کے لیے معیار کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کے لیے معیار کیا ہوگا؟ قرآن کے لیے معیار کیا ہوگا؟ عبادات کے لیے معیار کیا ہوگا؟ کہ صاحب معیار ذات پیغمبر بنے گی۔ جو ہمارے یہاں عبادت کے لیے معیار ذات پیغمبر ہے کہ ہم عبادت کریں گے مگر ویسے کریں گے جیسے نبی نے بتائی ہے۔ جو ہمارے یہاں عبادت اللہ ہی کی کرنا ہے، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، مگر جیسے نبی نے بتائی ویسے عبادت کرنا ہے۔ ہم نماز کے لیے دیکھیں گے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، ہم روزے کے لیے دیکھیں گے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، ہم حج کے لیے دیکھیں گے کہ نبی حج کیسے کرتے تھے۔ بات پہنچ گئی میری؟ عبادت کے لیے ذات پیغمبر معیار ہے، تو جیسے ہمیں عبادت کے لیے دیکھنا ہے کہ نبی اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، ویسے ہی مدد کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے۔ کیا سنایا؟
اور جو ہمارے یہاں نبی مدد کیسے مانگتے تھے؟ اگر نبی نے صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے، لیکن اگر خیبر میں نبی نعت علی پڑھتے نظر آئے ہوں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا آزانی گرا، عبادت کے لیے پہلے عبادت کی بات کرنا چاہیے۔ عبادت کے لیے معیار کیا ہے؟ ذات پیغمبر قرآن کہہ چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور عبادات میں بھی نماز، دیکھیے برادران اہل سنت بھی بیٹھے ہوئے، ہر مسلک کے افراد تشریف فرمائے، میں بہت ہی آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ بھئی چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو، ہر مسلک میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولانا مظفر صاحب، مولانا رحمت صاحب تشریف فرمائے تصدیق کے لیے۔ بھئی ہر مسلک میں نماز کے لیے حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ پوری توجہ سنیے گا، معیار کیا ہے؟ نبی نے کیا معیار بنایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اس لفظ پر غور کیجئے گا، نبی فرما رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز کے لیے دیکھا جائے گا کہ کس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اور ہمارے یہاں صحیح طریقہ وہ بتائے گا جس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب اسے بدقسمتی کہیے چاہے اختلاف کہیے کہ ملت مسلمہ میں 5 طریقوں کی نماز ہے۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ 5 طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ جو ہمائیے گا 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں، 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ اب 4 طریقے سے ملت مسلمہ نماز پڑھتی ہے یا 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے، اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مگر نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا، جو ہمائیے گا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہم پہلے ائمہ 4 کے پاس پہنچے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا کہ ان میں کے جو پہلے ہیں وہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے، انہوں نے نبی ہی کو نہیں دیکھا۔ ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بعد والے ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو جو یہ 4 طریقے ہیں ان کو سکھانے والے میں کسی نے نبی کو نہیں دیکھا۔ اب ہم 12 کے پاس پہنچے کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا 12 اماموں میں پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا۔ میرے ساتھ آئیے گا، پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا امام وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، اور تیسرا امام وہ ہے جس نے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ کے دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیں ہمارا طریقہ نماز کیا ہے، ہم کیسے نماز پڑھتے جیسے ہمارے علماء نے سکھائی۔ ہمارے علماء کا طریقہ نماز ہمارے فقہا جیسا، ہمارے فقہا کا طریقہ نماز آخری امام کے سفرا جیسا، سفیران امام کا طریقہ نماز 12ویں امام جیسا۔ 12ویں امام نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے امام حسن عسکری پڑھتے تھے، امام حسن عسکری کا طریقہ نماز امام علی نقی جیسا۔ 10ویں امام کا طریقہ نماز تقی جواد جیسا، تقی جواد کا طریقہ نماز امام علی رضا جیسا، علی رضا کا طریقہ نماز امام موسیٰ کاظم جیسا، امام موسیٰ کاظم کا طریقہ نماز صادق اہل بیت جیسا۔ صادق اہل بیت کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے امام محمد باقر نے پڑھی، امام محمد باقر کا طریقہ نماز امام زین العبا جیسا، امام زین العبا کا طریقہ نماز امام حسین جیسا۔ امام حسین کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے امام حسن نے پڑھی، امام حسن کا طریقہ نماز
مولا علی جیسا. اب مولا علی کا نماز کا طریقہ کیا تھا؟ تو بخاری شریف جیسی مستند مانی جانے والی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب مولا علی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو اصحاب کرام نے چیخ کے کہا کہ یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھایا کرتے. صلوات ہے دے محمد و احمد. یہ ہے اذان کی بات. عبادت کے لیے معیار کیا بنے گا؟ ہمارا دل معیار نہیں بنے گا, ہمارا دماغ معیار نہیں بنے گا, ذات پیغمبر معیار بنے گی. پیغمبر اسلام کی سیرت معیار بنے گی کہ پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے, پیغمبر کیسے روزہ رکھتے تھے. تو جیسے عبادت کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی عبادت کیسے کرتے تھے, تو مدد کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ جیسے نبی نے نماز سکھائی ہم نماز ویسے پڑھیں گے, جیسے نبی نے روزہ سکھایا روزہ ہم ویسے رکھیں گے. تو جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہمیں مدد بھی تو ویسے ہی مانگنا ہے. اب میں بات کرتا ہوں قرآن کی. قرآن میں نبی کی ایک دعا موجود ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, کہ اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے, میرے لیے مددگار بھیج دے. لیجئے یہاں تو بحث کا رخ ہی مڑ گیا. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے, پورے کا پورا مددگار مانگا ہے. کیا بتا آپ نے؟ صلوات ہے دے محمد و آل محمد. بھائی روایت ہو تو انکار کیجئے, بیان ہو تو انکار کیجئے. یہ تو قرآن و آیت ہے. نبی کہہ رہے اللہ میرے لیے مددگار بھیج دے. نبی نے مددگار مانگا من لدنکا سلطانن نصیرا, میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. اب علماء نے کیا لکھا یہ مددگار کون ہے؟ علماء نے لکھا یہ نبی کے چچا زاد بھائی مولا علی مددگار ہے. دیکھیں اب سنیے گا, میں بڑے آسان, میرے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے, توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں, یہ مسئلہ ابھی چٹکی میں حل ہو جائے گا. حالانکہ بڑا مشکل مسئلہ ہے, ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں, پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں. نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ تو میرے لیے ایک مددگار بنا, ایک مددگار بھیج دے. یہ مددگار کون؟ مولا علی. نبی کے گھر میں موجود ہے مولا علی, نبی کی گود میں موجود ہے مولا علی, نبی کے پہلو میں موجود ہے مولا علی, مگر نبی نے خود نہیں بنایا. اللہ سے کہا اے اللہ تو بنا دے. بھائی پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. نبی اللہ سے اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے, خود نہیں بنایا. اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بنا دے. اب وہی قرآن جس میں نبی اپنے بھائی علی کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں انہیں میرا مددگار بنا دے, اسی قرآن میں حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو انہیں میرا وزیر بنا دے. بھائی موسیٰ نے بھی ہارون کو خود نہیں بنایا. ارے کیا سمجھا؟ اللہ سے کہا تو بنا دے. نبی نے بھی مولا علی کو خود نہیں بنایا, اللہ سے کہا تو بنا دے. اب موسیٰ سے محمد تک, کلیم سے حبیب تک, دو دو نبی دو دو بھائیوں کے لیے اللہ سے کہہ رہے تو بنا دے. نہ ہارون کو موسیٰ نے خود سے وزیر بنایا, نہ علی کو نبی نے خود سے مددگار بنایا. اللہ سے کہا تو بنا دے, اور سمجھایا سمجھو دین کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے, جہاں خود سے بنایا جائے اب اس سے آسان توحید و شرک کی تعریف نہیں ہو سکتی. جہاں خود بنایا جائے وہاں دین ہے, شرک ہے, اور جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے. خدا کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. بھائی قرآن میں بھی مشرکوں کی مذمت ہے, اور بہت سے لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب مشرکین بھی وسیلہ بناتے تھے, اور مشرکین کی مذمت ہو رہی ہے تو ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا, ہمارے وسیلہ خدا ساختہ ہے. کیا تو نیا
ان کا خود ساختہ یہاں ہے، خدا ساختہ ہے. اور پھر قرآن میں جہاں مشرکوں کی مذمت ہو رہی ہے، جنہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا، تو وسیلہ بنانے کی وجہ سے مذمت نہیں ہے. بھائی سنیے گا اس بات کو، قرآن پڑھیے، وسیلہ بنانے کی وجہ سے مذمت نہیں ہے. مذمت اس لیے ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جن کو تم نے وسیلہ بنایا ہے، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جو دیکھیں؟ کیا ان کے پاس کان ہے جو سنیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہے جو یہ پکڑیں؟ کیا ان کے قدم ہے جو یہ چلے؟ بھائی قرآن سمجھا رہا ہے وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں ہیں. انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا کہ گناہوں پر روکتے نہیں، خطاؤں پر ٹوکتے نہیں، گرو تو اٹھاتے نہیں، مرو تو جلاتے نہیں، پکارتے رہو کبھی آتے نہیں. خلاوات ہے دے حمد حمد. ان میں وسیلہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں. خود ساختہ اور ہے، خدا ساختہ اور ہے. جہاں خود ساختگی ہوتی ہے وہاں شرک ہوتا ہے، اور جہاں خدا معین کرے، جہاں خدا منتخب کرے، جہاں خدا بنائے، وہاں دین ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انتظام ہدایت کیا ہے، چاہے شکرانے نعمت کرو چاہے کفرانے نعمت کرو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو قرآن کی وراثت کے لیے چن لیا ہے. پیدا قرآن کی بلاغت سمجھیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے، بندوں کو چنا ہے، بندوں کو چنا ہے، بندوں سے چنوایا نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے احمد. معلومات، دین جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، دین میں معاملہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، نومینیٹڈ ہوتا ہے. صلوات اور بھیجے محمد والے احمد. لہذا یہ گاڑی گاڑی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی بات کیجئے. سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. تو جو اس بات کا منکر ہو وہ کافر ہے. بے شک پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، لیکن اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، اسلام صاحبان فہم کے لیے آیا ہے، اسلام صاحبان فراست کے لیے آیا ہے. پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. ابھی ہمارے مولانا مظفر صاحب قبلہ اس مجلس کی نظامت فرما رہے تھے. انہوں نے بچوں کو سوچخانی کے لیے پکارا، تو سوچخانی کرنے کون آیا؟ وہی بچے آئے. انہوں نے مرثیہ خانی کے لیے ڈاکٹر ارشاد صاحب کو پکارا، تو مرثیہ خانی کے لیے کون آئے؟ ارشاد صاحب آئے. مجلس کے لیے مجھے پکارا، تو جب مجھے پکارا تو ممبر پر کون آیا؟ کہ میں آیا. کیوں؟ کہ صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جس کو پکارا جائے وہی آتا ہے. مجھے بتائیے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ پوری توجہ سنیے گا اور بڑے صبر و سکون سے سنیے گا. پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، تو آنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو. مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، تو مدد کرنا کس کو چاہیے؟ اللہ کو. تو جب یہ بات ہمارا جیسا جاہل جانتا ہے تو کیا معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو نہیں معلوم تھا؟ جو پرچم بردار توحید ہے، کیا صاحب ان کو نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ آزاد تاریخ اسلام سے پوچھئے کہ شب ہجرت نبی نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. بدر میں مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. خیبر میں مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. خندق میں مدد کس سے مانگی؟ بھائی نبی نے بھی تو صرف اللہ کو پکارا ہوگا، نبی نے بھی صرف اللہ سے مدد مانگی ہوگی. کہ بے شک نبی نے مدد اللہ ہی سے مانگی. شب ہجرت پکارا اللہ کو، بدر میں پکارا اللہ کو، احد میں پکارا اللہ کو، خندق میں پکارا اللہ کو، خیبر میں پکارا اللہ کو. لیکن اب تاریخ کا آئینہ دیکھ کے بتائیے
شب ہجرت مدد مانگی اللہ سے، بستر پر سویا کون؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ بدر میں مدد مانگی اللہ سے، میدان میں پہنچا کون؟ احد میں مدد مانگی اللہ سے، سامنے آیا کون؟ خندق میں مدد مانگی اللہ سے، کل ایمان بنا کون؟ خیبر میں مدد مانگی اللہ سے، مرد میدان کون بنا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ صاحب شب ہجرت بستر پہ علی، فاتح بدر علی، احد میں مددگار علی، خندق میں کل ایمان علی، خیبر میں مرد میدان علی۔ تو مدد تو اللہ سے مانگی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ صاحب آپ سمجھے نہیں، مدد ہر جگہ اللہ ہی نے کی ہے۔ فرمائیے گا، شب ہجرت بھی مدد اللہ نے کی، بدر میں بھی مدد اللہ نے کی، احد میں بھی مدد اللہ نے کی، خیبر میں بھی مدد اللہ نے کی، مگر اللہ نے جب مدد کی تو ڈائریکٹ مدد نہیں کی ہے، وایا علی مدد کی ہے۔ اے صلوات ہے دے حمد و آل احمد۔ سنیے گا، یہ بہت خاص بات ہے۔ مولا علی کے ذریعے مدد کی، مولا علی کے ذریعے مدد اللہ ہی نے کی، مگر مولا علی کو مدد کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کا مطلب علی ذریعہ ہیں، علی وسیلہ ہیں، مگر ون وے نہیں ہیں۔ دیکھیں، جب میری خطابت کا نیٹ ورک کمزور نہیں ہے تو آپ کی سماعت کا سرور بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ابھی اس مجلس کے بعد دسترخوان ہوگا اور اس کے بعد بہت سخت وقت ہوگا، اور اس وقت آپ کو شعراء کرام کو سننا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں ماشاءاللہ شعراء کرام ابھی اتنا طولانی سفر، رجب شعبان پورا ماشاءاللہ ہو گیا ان لوگوں کو سفر کرتے کرتے۔ ہمارے انیس میاں ہیں، فخری بھائی ہیں، آصف جلال صاحب ہیں، اسد بھائی ہیں، اور دیگر شعراء کرام ہیں، یہ مسلسل سفر کرتے ہیں، مگر اس پر مجلس میں اس لیے بیٹھے کہ داد دے رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ سنیے گا، بس خاص منزل ہے۔ مولا علی وسیلہ ہیں، مگر عزیزو ون وے نہیں ہے، ون وے نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان لانے والوں متقی بنو اور وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ اب یہ بس سب سے اہم اور سب سے خاص بات ہے، یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ پوری توجہ فرمائیے گا، حکم وسیلہ دیا اللہ نے، اور وسیلہ کون ہے، کسے بنایا جائے یہ بتایا نبی نے۔ جیسے نماز کا حکم قرآن سے ملتا ہے، نماز کا طریقہ نبی سے ملتا ہے، روزے کا حکم قرآن دیتا ہے، روزے کا طریقہ نبی سکھاتے ہیں، حج کا حکم قرآن دیتا ہے، حج کا طریقہ نبی سے ملتا ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن دیتا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ نبی سے ملتا ہے۔ ویسے ہی وسیلے کا حکم قرآن نے دیا۔ وسیلہ کون ہے، اس کی تشریح نبی نے کی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے بھائی، جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن میں کون سا دامن تنگ ہو جاتا اگر پورا نماز کا طریقہ بھی ہوتا، روزے کی ڈیٹیل بھی ہوتی۔ لیکن اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، طریقے کے لیے نبی کا محتاج بنایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ روزے کا حکم دیا مگر طریقے کے لیے کہ کوئی نبی سے دامن بچانے نہ پائے۔ قرآن نے عبادت کا حکم دیا مگر طریقہ نہیں بتایا۔ اگر قرآن طریقہ بتا دیتا تو اسی وقت لوگ کہہ دیتے کہ کتاب کافی ہے۔ بھائی طریقے کے لیے نبی کا محتاج بنایا کہ پیغمبر اسلام سے اپنا دامن بچانے نہ پانا۔ تو قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ نبی نے فرمایا یا علی انت وسیلۃ الی اللہ،
اب یہ آخر منزل ہے اور اسی کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. نبی نے فرمایا اے علی آپ وسیلہ ہے اللہ، اللہ کی طرف. تو ہم کو بھی حکم دیا کہ مدد مانگنے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا. لیکن صرف مدد مانگنے کا وسیلہ علی نہیں ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگیں وہ بھی علی، اور جس کے ذریعے اللہ مدد کرے توجہ فرمائیے گا بھائی، ہم جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی ہے، وہ اللہ نے جس کے ذریعے مدد کی ہے وہ بھی علی ہے. میں نے ابھی کہا یہ ون وے نہیں ہے. جس کے ذریعے ہماری دعا یہاں سے وہاں جائے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اللہ وہاں سے ہماری مدد فرمائے. ارے ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تو مختار ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے. سنیے کہ بات، ہم تو مجبور ہیں اور وہ قادر و قدیر ہے، مگر وہ بھی انہی کے ذریعے مدد کر رہا ہے. مولا علی کے ذریعے نبی کی مدد کر رہا ہے. تو جب ہم نے مدد مانگی تو ان کو ذریعہ بنایا، اور جب اللہ نے مدد کی، پوری توجہ رکھیے گا، اگر یہ بات ضائع ہو گئی تو میری پوری مجلس و میری محنت حقارت ہو جائے. دیکھیے گا ناصر بھائی، ہم جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی، اللہ جس کے ذریعے دیکھیے گا جناب مدد کرے وہ بھی علی. دوہرا وسیلہ ہے یہ، دوہرا. لیکن جب ہم نے ان کو مدد مانگنے کے لیے وسیلہ بنایا تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے یا علی انتا وسیلتو اللہ. پوری توجہ سنیے گا، میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ رائے گانا جائے گی. جب ہم نے ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی تو یہ دلیل ہے کہ یہ وسیلتو اللہ ہیں، یہ اللہ ہیں. یہ دو لفظ جو ہیں اللہ، یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، یہ بہت جانے پہچانے لفظ ہیں. ہم صبح سے شام یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً اللہ، صدقہ دیتا ہوں میں قربتاً اللہ. تو جب ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل. جب ہم نے ان کے ذریعے مدد مانگی تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. مگر جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی، مجھے بتائیے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مجھے یہ بتائیے جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سنیے کس بات کی دلیل ہے. جب ہم نے ان کے ذریعے مدد مانگی تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل. لیکن جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ ان کے من اللہ ہونے کی دلیل. ارے اللہ بھی علی ہیں، من اللہ بھی. صلوات ہے محمد وعلی محمد. صلوات بآواز بلند پڑھ دے محمد. من اللہ بھی علی ہیں اور اللہ بھی علی ہیں. دیکھیے پانی کے لیے ہمارے انیس بھائی پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو حدیث سنا دوں. حدیث معصوم ہے کہ اگر کوئی تین چیزیں تمہاری خدمت میں پیش کرے تو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی انکار نہ کرنا. لائیے مجھے دے دیجیے، شکریہ. شکریہ. صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد والا. تین چیزیں امام نے فرمایا اگر کوئی پانی پیش کرے تو پیاس نہ بھی لگی ہو تب بھی انکار نہ کرنا. کوئی خوشبو پیش کرے انکار نہ کرنا. کوئی شہد پیش کرے انکار نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی سنیے گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے. اللہ بھی علی ہیں، من اللہ بھی علی ہیں. جس کے ذریعے دعا یہاں سے وہاں جائے وہ بھی علی. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں اس وقت آپ کی توجہ کا مرکز میں ہوں. صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے محمد.
پانی بٹ رہا ہے یہ بھی تبرک ہے، اور یہ جو فضائل ہے یہ بھی روحانی تبرک ہی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد بس سنے تو گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ اللہ بھی علی ہیں اور من اللہ بھی علی ہیں۔ مجھے معلوم ہے ابھی ہمارے ہمسنوں اور ہمارے بزرگوں سے تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، وہ بہتر جانتے، لیکن بہت سے بچے نوجوان نہیں سمجھے ہوں گے کہ من اللہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ یہ تو عربی کے لفظ ہے۔ آج کے دور میں عربی کیوں سمجھ میں آئے؟ جب اردو ہندی میں لکھ کے پڑھی جا رہی ہو۔ جس زمانے میں اردو ہندی میں لکھ کے پڑھی جا رہی ہے اور ایک دن اعلان ہوگا کہ اردو کے لیے دعا کیجئے، وہ ICU میں ہے۔ اردو کا عالم یہ ہو گیا ہے ناصر بھائی، اردو کا عالم یہ ہے کہ ایک صاحب تشریف لائے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ تو کہا میں اکیلے ہی آیا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وعلى احمد۔ متوجہ ہو گیا بھائی؟ من اللہ بھی علی وَإِنَ اللہ بھی علی۔ من اللہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے؟ بچے سمجھ لیں، من اللہ اور اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ کا مطلب ہے فار گاڈ بھی علی، اور من اللہ کا مطلب ہے فرام گاڈ بھی۔ جس کے ذریعے مدد مانگی جائے وہ بھی علی، جس کے ذریعے اللہ مدد کرے وہ بھی علی۔ تو یہ وسیلہ دوہرا ہیں، یہ وسیلہ دوہرا ہیں۔ تو جب وسیلہ دوہرا ہیں تو ان میں جھلکیاں بھی دونوں کی ہونا چاہیے۔ ان کو توحید کا مظہر بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس پیکر بشر بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے دونوں ثبوت بھی انہوں نے دیے۔ جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو اللہ ہونے کی دلیل، مگر جب درے خیبر انگلیوں پر اٹھایا سنیے گا گرامی بھائی، جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ اللہ ہونے کی دلیل۔ جب درے خیبر دو انگلیوں پر اٹھایا تو یہ من اللہ ہونے کی دلیل۔ ارے جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ اللہ ہونے کی دلیل، لیکن جب معراج میں لہجہ سنائی دے بھیجے محمد وعلى احمد۔ یہ من اللہ بھی ہے، یہ اللہ بھی ہے۔ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کہہ رہے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلے سے پہلے بھی تقوی ہے۔ صاحبان تقوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وسیلے تک پہنچنے کے لیے وسیلے تک بھی بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے۔ وسیلے تک جانے کے لیے بھی تقوی کا وسیلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلى احمد۔ بس عزیزان گرامی، سب سے اہم ہے تقوی۔ اگر تقوی ہوگا تو وسیلہ بھی سمجھ میں آئے گا، پیغمبر اسلام کی شان بھی سمجھ میں آئے گی، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ فضائل پڑھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ معجزہ پڑھا سمجھ میں نہیں آیا، عزاداری سمجھ میں نہیں آئی، ولایت سمجھ میں نہیں آئی، شریعت سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ میں نے سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی تو ممکن ہے میری بات میں دم نہ ہو، میرے ثبوت میں اثر نہ ہو، میری دلیل پختہ نہ ہو۔ آپ نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں اثر نہ ہو، آپ کی دلیل میں دم نہ ہو، لیکن مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا؟ امام حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا، ان کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلیں مضبوط ہوں گی۔ آخری بات ہے، اسی کے بعد مصائب ہیں کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لسان اللہ کا وارث جسے پیغمبر نے زبان چسائی ہو، اس کی زبان سے زیادہ کس کی زبان میں اثر ہوگا؟ 2 محرم سے لے کے 2 محرم نہیں بلکہ 28 رجب جب آپ مدینہ سے نکلے اور 10 محرم تک امام حسین نے اتنی تقریریں کی، اتنے خطبے دیے کہ جیسے مولا علی کے خطبات کی کتاب
نہج البلاغہ موجود ہے. ویسے ہی امام حسین کے خطبات کی کتاب بلاغت الحسین کے نام سے موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اتنی تقریریں کی، بلکہ 9 محرم کو تو آپ اپنے اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے تاکہ جو دور تک لوگ ہیں وہ امام کو دیکھ لیں. امام محتاج نہیں ہوتا کسی کو دیکھنے کے لیے، جس کی تلوار نسلیں دیکھ لیتی ہو. آپ اونٹ کی پشت پر بیٹھے تو آپ نے خطبہ دیا. سننے والے لاکھوں تھے، سننے والے لاکھوں تھے. مجھے بتائیے سمجھنے والے کتنے تھے؟ بہت گھمایا آپ نے. ایک اور، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے بیٹے، ایک ان کے غلام. 4 سمجھے. مجھے بتائیے کیا سبب تھا؟ سب کیوں نہ سمجھے؟ امام حسین نے سمجھایا مگر نہ سمجھے، قرآن ناطق نے سمجھایا مگر نہ سمجھے، سبت رسول نے سمجھایا مگر نہ سمجھے. تو امام نے خود سمجھانے سے پہلے سمجھایا کہ دیکھو یہ سمجھیں گے نہیں. فرمایا تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. سمجھایا جہاں نجاست ہوتی ہے مال حرام ہوتا ہے. ذاکر تو ذاکر ہے، والدین تو والدین ہے. امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ جو شریعت میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ پرہیزگار بنو، اپنی غذا کو بھی پاک رکھو، پاک کھاؤ، پاک پہنو. طہارت غذا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو غذا مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری کے احکام اور ہیں، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں طہارت کا حکم دیا گیا ہے. یہ طہارت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ سنو، اور یہ میرا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لینا، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہو جائے گا. ارے کیا بات! اور جو فرمایا آپ نے 1.5 لاکھ کی گاڑی موٹر سائیکل ہو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کو خراب ہونا ہے. تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب ہونا ہے. آج جو یہ بیماری ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ہارڈ ویئر کی پرابلم نہیں ہے، سافٹ ویئر کی پرابلم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ مسئلہ تھا. ورنہ مولا حسین سے زیادہ کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے فخری بھائی نے مجھے مجلس تمام کرنے کا اشارہ دیا کہ فائنل صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہائے داری شعراء کو ارے نہیں، وہ تو صاحب شعور ہیں. آپ تو بس عزیزان گرامی، تقوی ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، طہارت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا. بھائی جناب ہور سمجھے، کیونکہ اندر تقوی موجود تھا. یزیدیت کے پتھر کے نیچے دبا ہوا صحیح ایک جذبہ تھا، ایک کرن تھی جو حر کے مقدر کا سورج بن گئی. اور اس کا اندازہ تب ہوا تھا جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو کہا فرزند رسول کوئی اور کہتا تو میں پلٹ کے ایسے ہی جواب دیتا، لیکن آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہے. میں پلٹ کے آپ کو کیسے جواب دوں؟ یہ جواب بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں عشق حب جناب سیدہ موجود تھا. یہی تقوی ہے، احترام. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے. اہل بیت سے بڑی اللہ کی نشانیاں کون ہوں گی؟ جناب سیدہ سے بڑی اللہ کی نشانی کون ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ چونکہ احترام سیدہ موجود تھا اس لیے حر کو رومال سیدہ کا تحفہ بھی ملا. بس آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اللہ ان مومنین کے درجات بلند کرے جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. بڑا سخت دور گزرا یہ 2020، جس کے بعد یہ 2021 آیا. دعا کریں کہ وہ زمانہ جو گزر گیا پھر سے ہماری زندگی میں نہ آنے پائے. بڑا سخت زمانہ تھا عزیزوں. بہت سے مومنین اس زمانے میں ہم سے آپ سے بچھڑ گئے. موت تو برحق ہے
لیکن یہ موتیں جو کورونا کے دور میں ہوئی ہیں یہ اپنے ساتھ ایک درد اور لے کے آئی. وہ درد یہ تھا کہ وہ رسا کو ٹھیک سے تعزیت نہ مل پائی. بھائی تعزیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اصالہ ثواب کی مجلس ہے. تعزیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کوئی گلے لگا کے پرسا دے، اس پرسا دینے کا کیا اثر ہوتا؟ یہ ہم پڑھتے تھے مجلسوں میں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ پریکٹیکل ہی نہیں گزرا تھا. ابھی گزشتہ برس جب کئی اپنے سگے عزیز دنیا سے گزرے اور لوگوں نے ٹیلی فون کر کے تعزیت دی اور کوئی سینے سے لگانے کے لیے نہ آیا، تب سمجھ میں آیا کہ اگر اپنا کوئی مر جائے اور کوئی سینے سے لگا کے تعزیت دینے نہ آئے، کوئی ملنے کے لیے نہ آئے تو دل میں کیا درد ہوتا ہے. اسی وقت احساس ہوا ہائے زین اللواء، اللہ اکبر، ہائے سید سجاد، 72 لاشیں پڑے ہیں، مجمع بہت آ رہا ہے مگر تعزیت کے لیے نہیں. کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کوئی پیروں میں بیڑیاں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آئیے دعا کریں ہم، ہمارے تمام مومنین جو زیارتوں وہ ساتھ میں جاتے تھے، ہمارے ناصر بھائی اور ہم تمام افراد پھر سے زیارت کے راستے کھلے. اور یہ مجلسیں کئی سال نجف اشرف و کربلا معلیٰ میں بھی ہوئی ہیں. آپ تمام حضرات وہاں کے اوپر موجود رہیں. اللہ توفیق دے کہ پھر سے ہم وہیں جا کے ابا عبداللہ الحسین کی خدمت پہ پرسہ پیش کریں وہاں پہ مجلس. عزیزوں مصائب کیا پڑھوں، ابھی مرثیہ ہو چکا. دیکھیں مرثیہ معصومین کی پسندیدہ ذاکری ہے، پسندیدہ ذاکری. آئمہ معصومین اپنے گھروں میں جو مجلس کرتے تھے، کبھی جناب دیبل چلے آ رہے ہیں، کبھی جناب کمیت چلے آ رہے ہیں، کبھی سید حمیری چلے آ رہے ہیں، کبھی ابان ابن تغلب چلے آ رہے ہیں، کبھی ابو عمارہ چلے آ رہے ہیں. آئمہ معصومین پوچھتے تھے کوئی مرثیہ کہا تم نے؟ 8ویں امام بڑا اہتمام کرتے تھے جناب دیبل خزائی کے مرثیے کی کہ دیبل آئے تو امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ مرحبا یا دیبل انتا ناصرنا. اللہ، آؤ دیبل تم تو ہمارے ناصر ہو، مددگار ہو. اب پھر فرش بچھایا گیا، ممبر لگایا گیا. دیبل سے کہا تم نے مرثیہ کہا ہے؟ کہا کہا ابھی مرثیہ پڑھنا. دیبل کا یہ واقعہ جس راوی نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ دیبل کو ممبر پہ بٹھانے سے پہلے میں نے دیکھا امام نے حکم دیا اور ایک غلام کالا پردہ لے کے اس نے ممبر کے پیچھے لگا دیا. جیسے سیاہ پردہ لگائے تو راوی ابن شبیب کہتے کہ میں نے پوچھا کہ ممبر کے پیچھے کالا پردہ کیوں لگایا جا؟ کہا اس لیے کہ امام کے گھر کی بیویاں بھی حسین مظلوم کو رونا چاہتی ہے. مرثیہ کی بڑی قدر و قیمت ہے. بہترین مرثیہ اور بہترین انداز سے میر انی صلی اللہ مقامہ کا مرثیہ آپ نے سنا. دیکھیے شیخ، میں ایک بات کبھی ناصر بھائی پڑھ چکا ہوں، بہت مجالس آپ کے یہاں پڑھی اور جبل پور نہ آنے کے لیے مجبوری تھی، بیماری تھی. میں آپ سے یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں، ورنہ آپ کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ ہمارے محسن ہیں، ہمارے اوپر آپ کے احسانات زیارت ہیں. سنیں مرثیے کی، میں شاید یہ بات پڑھ چکا ہوں. لکھنؤ میں بڑے مشہور مرثیہ وہ تھے، مرثیہ خاں بھی تھے، مہذب صاحب لکھنوی، سب جانتے ہوں. اور وہ شیعہ اولڈ بوائز میں مرثیہ پڑھتے تھے 8 محرم کو. 1984 میں انہوں نے ایک ایسا مرثیہ پڑھا کہ لوگ روتے روتے بے حال ہو گئے. اس کے بعد کوئی گھر نہیں گیا، نماز کا وقت آیا لوگ مسجد گئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد روئے. اور پھر مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ نازمیہ ہمارے بھی کالج میں اشرا پڑھتے تھے، لوگ وہاں روتے ہوئے پہنچے. تو وہاں حمید الحسن صاحب فضائل نہیں پڑھ پائے. اتنی رقت تھی مومنین کے اوپر کہ انہوں نے صرف مصائب پڑھے. اب وہ پورا مرثیہ مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں. انہوں نے نظم کیا تھا کہ جب مولا عباس مشک لے کے نہر کی جانب چلے، سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے، اور جب نہر کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کو بڑے غور سے نہر کو دیکھا. اب 2 مصرے بیت عجب نظم کی کہ مولا عباس کیا دیکھ رہے تھے. معذب صاحب نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ. پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ. کیا اللہ اہل بیت کے شاعروں کو ملکہ دیتا ہے، کیا زبان میں تاثیر دیتا ہے. ابھی دیکھیے
ہمارے شعراء اہل بیت بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں گے، آپ سنیں گے جو ان کی زبان میں اثر ہے عزیزان گرامی، وہ اثر ذاکروں کی خطیبوں کی زبان میں نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اثر، اگر میں نظم کا سہارا نہ لوں تو شاید اتنا گریہ نہ ہو جتنا ابھی 2 مصروں پہ ہو چکا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی۔ میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ۔ ایک کرمانی صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 90 برس پرانا واقعہ ہے۔ اب بہت صاحب حیثیت تھے، صاحب دولت تھے، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا، اور انہیں نوحہ خانی اور مرثیہ خانی بہت پسند تھی۔ وہ حیدرآباد میں ایک نوجوان لڑکا ایک نوحہ پڑھتا تھا۔ اس نوحے کے 2 مصرے یہ ہیں کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا ہمت کا نواسا پانی۔ کرمانی صاحب کو یہ نوحہ بہت پسند تھا۔ جب بھی اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ نوحہ پڑھ دو۔ بھائی بہت سی انجمنیں ہمارے شہر لکھنؤ میں، لیکن کوئی نوحے ایسے ہیں کہ آج بھی ہمارے لکھنؤ میں چہلم ہو، عاشورہ ہو، اگر وہ انجمن وہ نوحہ پڑھنے لگے تو سب کو چھوڑ کے لوگ ان کو سننے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مشہور ماہر صاحب کا نوحہ ہے کہ عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوٹ گیا، گھبرا کے نکل آئی بانوں پہ شیر کا جھولا چھوٹ گیا۔ انجمن شاہن سوجا جب پڑھتی ہے کہ گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، بعد قتل شہادہ کا بڑھا یہ حوصلہ، ارے شامیہ بستند بازو زینب کو سوبرا، توخیہ ہندر گلوے سید سجاد را۔ ویسے ہی جب یہ نوحہ پڑھتا تھا تو ان کو بہت پسند تھا۔ اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی، یہ غریب تھا۔ اس نے کرمانی صاحب سے کہا کہ آپ کچھ قرض دے دیجئے، میری بہن کی شادی ہے اور میں جلدی ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ دیا، اور کہا اسے واپس نہ کرنا، صرف ایک اس کے بدلے میں کام کر دینا۔ تو وہ کام کیا کہ جب تم یہ سننا کہ میرا انتقال ہو گیا تو قبرستان پہنچنا، اور جب مجھے قبر کے اندر لٹایا جائے تو قبر کے اندر اتر کے پڑھنا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا ہمت کا نواسا پانی۔ لیجئے وقت گزرا، کرمانی صاحب کا انتقال ہوا، یہ لڑکا قبرستان پہنچا، ورثہ کو روکا کہ ابھی رکو، مجھے نوحہ پڑھنے دو۔ قبر میں اتر کے کفن سے چہرے سے کفن کو ہٹایا، نوحہ پڑھنا شروع کیا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا ہمت کا نواسا پانی۔ بھائی سارے مجمع نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ مرحوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلنے لگے، میت کی آنکھوں سے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ سیمی کوما میں چلے گئے۔ اکثر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ لوگ مردہ سمجھتے ہیں، لیکن مرنے والے کی پلس نہیں ملتی، دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتا ہے بعد میں۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ زندہ ہیں۔ تو ڈاکٹر ریڈی جن کے زیر علاج تھے، ساؤتھ انڈیا کے ڈاکٹر، ان کو لوگوں نے کال کیا، بلایا، اور ان سے کہا کہ صاحب پھر چیک اپ کیجئے، ایسا تو نہیں کہ زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا مذاق کرتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زندہ ہوں، میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ یوں ہی نہیں بنایا۔ کہا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں۔ اس نے چیک اپ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ مر چکے ہیں، ان میں کوئی آثار حیات نہیں۔ آخر تم لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہہ رہے کہ ابھی ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، 12-14 گھنٹے ہو گئے انتقال کو، اتنی دیر بعد آنکھوں سے آنسو۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہوا تھا ایسا۔ کہا کیوں ہوا تھا؟ لوگوں نے بتایا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا اس لڑکے سے کہ تم پھر وہی پڑھے جو پڑھ رہے تھے۔ اس لڑکے نے پھر وہی نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا ہمت کا نواسا پانی۔ اس ڈاکٹر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میت کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کہا ہماری میڈیکل سائنس اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی ہے، لیکن میں بھی مذہبی آدمی ہوں، میرا اپنا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا تھا، نہ جانے اس کی آواز اور پڑھنے میں کیا درد تھا کہ شاید یہ سننے کے لیے اس کی روح اس کے جسم میں آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ عزیزوں میں ایک سوال کروں، جب محب حسین مولا حسین پر رونے کو اتنا تڑپتا ہے، ہائے وہ ماں جس نے ایک ہی تمنا کی تھی،
گا کون؟ فرمائیے تمام کر دیں۔ بات مرثیے کی تھی، بات مرثیے پہ تمام کر دیں۔ دیکھیں ابھی میر انیس کیا خدا نے اہل بیت کے عشق کے صدقے میں یہ دو ہستیاں، ایک میر انیس مرزا دبیر، انہیں عطا کیا تھا۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا 2 محرم کا۔ میں آپ کو صرف جناب علی اکبر کے حوالے سے چند مصرے سناتا ہوں اور گفتگو تمام ہو جائے گی، لیکن ایک خاص بات کی طرف توجہ دلا کے بات کو تمام کروں کہ جب شہزادے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، وہ آواز دی بابا آخری سلام، تو میر انیس نے اس منظر کو نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال۔ سنیے گا، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال۔ ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری دنیا اجڑ گئی۔ سنیے گا بس تمام ہو رہی ہے، انشاءاللہ جب یاد کیجئے گا۔ کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر۔ کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ عزیزوں رو چکے آپ، مجلس تمام ہو گئی۔ میں بحث سنانے سے پہلے صرف ایک بات بیان کرنا مقصود ہے، چاہے جتنا روئیے گا آپ۔ گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ہو سکتا ہے میری آواز ماں بہنوں کے کانوں میں بھی جا رہی ہو۔ دیکھیے اللہ نے ماں کو ایک ایسی صفت دی ہے جو باپ کے پاس بھی نہیں۔ وہ صفت یہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ 10 بچے کسی کمرے میں شور کر رہے ہوں، کتنے ہی بچے چیخ رہے ہوں، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگتا ہے تو کتنا ہی شور کیوں نہ ہو، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ تو سنیے مجلس تمام ہے، ماں اپنے بچے کی آواز، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسی میں مجلس تمام ہونا ہے۔ ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال۔ ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر۔ کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی آواز۔ پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مومنین نوادہ جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک سورہ الحمد و سورہ اخلاص کا ثواب پیش کرنے ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن یا رب ذات اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دعا فرما دیں ناصر بھائی کی، ہمشیرہ صاحبہ کے لیے اور وصفیہ نفی کے لیے کہ امام حسین کے ناصروں کے صدقے میں، جناب سفرہ کے صدقے میں ان کو صحت عاجلہ ملے۔